آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے جی؟ آج ایک سٹوری میرے مائنڈ میں آئی ہے، تو آئی تھنک میں نے کہیں پڑھی تھی یا سنی تھی کہیں سے، لیکن میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اچھی لگی۔ تو سٹوری اس طرح ہے جی کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے جو ہے نا دربار میں بیٹھا ہوتا ہے وزیروں کے سمیت، جو ہے نا وزیر وغیرہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اچانک وہ جو ہے نا بندہ اعلان کر دیتا ہے کہ میرے جو بھی خزانے حکم دیتا ہے ان کا منہ کھول دو، اور جو ہے نا اعلان کر دیتا ہے بھائی آپ لوگ جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو میرے خزانوں میں سے۔ تو اب انسان ظاہری سی بات ہے، لالچ ہر انسان میں ہوتی ہے، تو جتنے بھی ادھر بندے موجود تھے انہوں نے یہ بات سنی تو دوڑ لگا دی جی، کوئی کیا اٹھا رہا ہے کیا اٹھا رہا ہے۔ تو ان میں ایک بندہ تھا، اس نے جو ہے نا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا جو ہے نا۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو سب اس کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میں نے اعلان کیا کہ تم لوگ جو لینا چاہتے ہو لے لو، تو تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ تو وہ جو بندہ تھا اس نے یہ بات بولی کہ بادشاہ سلامت، یہ جتنے بھی خزانے ہیں سب آپ کے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، ابھی آپ ان کے مالک ہو، تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، یعنی آپ میرے ہو، تو اگر آپ میرے ہو تو یہ تمام خزانے بھی میرے ہیں۔ تو اس کی بات بادشاہ کو بڑی پسند آئی، تو اس نے بولا یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تو گویا اب تم سارے خزانوں کے مالک ہو، ظاہر ہے جب میں تمہارا ہوں تو سارا کچھ تمہارا ہے۔ تو سٹوریز جو ہوتی ہیں جی ان میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، تو اس سٹوری سے میں نے جو ہے نا آپ لوگوں کو ایک اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے جو ہے نا یہ سٹوری بیان کی ہے آپ لوگوں سے۔ تو آج کل یہ انسان چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ہر بندے کے دماغ میں یہ چیز کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آتا ہے جی کہ دنیا میں انسان آیا کیوں ہے اور انسان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، اور دنیا کی حقیقت سیم ایک مکڑی کا جالا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، دنیا بنائی، اس میں اتنے خزانے رکھنے کے بعد جو اس چیز دنیا کو بنا رہا ہے وہ اس کی حقیقت یہ بتا رہا ہے بھائی کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، تو دیکھو یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، یہ آج کل حقیقت یہ ہے کہ جس بندے کے پاس مال نہیں ہے وہ مال حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ اگر آپ لوگ اسے بولو کہ یار نماز پڑھو یا کوئی اس طرح احکامات جو فرائض ہیں وہ ادائیگی کرو، تو وہ بندہ یہ بولتا ہے یار کہ میں پہلے دنیا کا مال ہوں، اس کے بعد میں اللہ کو راضی کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، بولتا ہے یار میرے پاس تھوڑا میرے حالات صحیح ہو جائیں تو اس کے بعد میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا۔ تو میری جو سٹوری تھی جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کی ہے، اس میں اور اس میں یہ بڑی جو ہے نا ایک چیز سیم ہے کہ جس طرح وہ بندہ بجائے ان لوگوں کی طرح کہ دنیا وہ خزانوں کی طرف بھاگتا، اس نے جو ہے نا بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، تو یہ نہیں سارے کے سارے خزانے اس کے ہو گئے۔
بجائے ان لوگوں کی طرح کہ جو دنیا کے خزانوں کی طرف بھاگے تھے۔ تو اگر ہم لوگ ریالٹی کی طرف آئیں تو یہ چیز سیم ہے جی، کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ دنیا کے خزانوں کی طرف بھاگیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں تو جب میں یہ بات کی تو فوراً آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات آئی ہوگی کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو انسان کی یہ نیچر ہے کہ ہر چیز میں اپنا فائدہ ضرور دیکھتا ہے۔ تو اس میں فائدہ ہمیں یہ ہوگا جی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے پیروی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، بس پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اچھا، یہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست چیز اس میں فرما دی ہے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو یہ چیز بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہیں۔ تو ہم لوگوں کا حال آج کل یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جو ہے نا دنیا کے خزانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اب جو مالک ہے دنیا کے خزانوں کا، جس نے سارا کچھ پیدا کیا ہے، اگر وہ ہم سے ناراض ہوگا تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہم لوگ وہ خزانے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر چلیں میں اس کو اس طرح بولتا ہوں کہ اگر ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک لاکر ہے، ٹھیک ہے، اس میں پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس کی چابی اس بندے کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بجائے اس کے کہ آپ لوگ جا کے اس بندے کو راضی کریں، آپ اس کو خوش کریں، تو پھر وہ آپ کو چابی دے اور آپ اس سے سامان نکال لیں، یا آپ لوگ کیا کریں گے، جا کے تجوری کو توڑنا پھوڑنا شروع کریں گے یا اس طرح نکالنا کریں گے جو ہے نا، تو کون سا کام زیادہ آسان ہے کہ وہ بندہ آپ کو خود ہی جو آپ سے راضی ہو تو آپ کو جو ہے نا چابی دے دے، آپ لوگ جا کے لے لو، تو وہ کام زیادہ آسان نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیز بیان کی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے جی، اس چیز کی طرف اگر آئیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے یہی چاہتے ہیں نا جی کہ اس مسلمان ہونے کے ناطے جو ہم لوگوں پہ جو چیز فرض ہے، نماز ہوگی، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو چیزیں فرائض ہیں ہمارے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں نا، یا اور تو کچھ ہم سے کوئی ڈیمانڈ وغیرہ تو نہیں کر رہے نا کہ مجھے پیسے دو، یا اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو آلریڈی ان چیزوں کے مالک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دنیا میں جو کوئی بھی خزانے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے رکھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز ہے جی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے جو ہے نا تو اس طرف مڑ گئے، تو پھر اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے جی؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے جی کہ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے تو جو خزانے ہیں دنیا کے ان کے پیچھے بھاگیں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں یہ ملے گا جی کہ ہم لوگ جو ہے نا کما کے تھک جائیں گے اور ہماری جو ہے نا ضروریات، خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جی، کبھی آپ کی جو ہے نا ایسے بندے سے ملاقات ہوئی ہو کہ جو بہت زیادہ امیر ہو، بہت کچھ اس نے کمایا ہو، لیکن آپ لوگ اس کے پاس جائیں اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کی خواہشات پوری ہو گئی ہیں تو بولے گا یار نہیں ہوئی ہیں خواہشات بندے کی کبھی پوری ہوتی ہی نہیں ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو یہ چیز تھی، میں نے کہا آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا ہوں۔ تو اس کی مثال ایک اور بندے نے بڑی پیاری دی تھی، مجھے اس کی بات بڑی پیاری لگی۔ تو اس نے بولا کہ ایک مشین ہے، ٹھیک ہے، جو چل رہی ہے اور مشین جو ہے گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پاور مل رہی ہے، الیکٹرسٹی مل رہی ہے۔ اگر آپ لوگ بولتے ہو بھائی کہ میں اس مشین کو روکوں تو آپ لوگ اس کے جو آگے گھوم رہا ہے اس کو پکڑ کے روک سکتے ہیں یا
آسان یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا پیچھے سے اس کا سوئچ آف کریں. تو جو چیز بنیاد ہے ہم لوگوں نے آج وہ چیز چھوڑ دی ہے. تو ہم لوگوں کی مثال یہی ہے کہ ہم لوگ سوئچ آف کرنے کے بجائے آگے جو ہے نا مشین کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کام تو پھر ناممکن ہے، جس طرح تو ہو بھی نہیں سکتا. جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے ہم لوگ کوئی چیز لے نہیں سکتے. کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ بولے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہ چیز لے سکتا ہوں، یا مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں. انسان چاہے جو مرضی کر لے، آخر انسان کی حقیقت یہی ہے جی کہ انسان اپنی اگر سانس دینے میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. انسان اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا. اس سے آگے اور کیا بات ہوگی؟ انسان کی کمزوری اس چیز سے ظاہر ہوتی ہے. اس سے آگے اور بندہ کوئی چیز اور کوئی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑی بہت باتیں تھی جو میرے مائنڈ میں تھی، اور اپنی ہر ویڈیو میں میں یہی بات بولتا ہوں جی کہ جو کچھ سنا ہوتا ہے، جو کچھ پڑھا ہوتا ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. اور کوئی بھی اس طرح تو لازم ہے، وہ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو سارا علم اپنے ساتھ لے کے آئے، یا کوئی بندہ یہ بول دے کہ میں اب سارا کچھ سیکھ چکا ہوں، میں جو ہے نا اس کے بعد کچھ باقی رہ ہی نہیں گیا کہ میں سیکھوں. تو یہ دو باتیں ناممکن ہیں جی. تو جو کچھ تھوڑا بہت میرے علم میں ہوتا ہے، جو کچھ سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. لازمی بات ہے آپ میں سے کچھ نے یہ باتیں آلریڈی سنی ہوگی، کچھ نے نہیں سنی ہوگی، تو کسی نہ کسی کا لازمی فائدہ ہوگا. تو یہ چیزیں صدقہ جاریہ بھی ہیں جی. اگر ایک آدھ کی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات تو ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں جی، اور دعا میں یاد رکھیے. اپنی اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی. اللہ حافظ.